الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اسے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا تاکہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً خاتم المرسلین خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی جیسی دونوں اپوزٹ متضاد صفات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے رکھا ہے۔ جہاں پر اچھائی انسان کو ملے گی
تو وہیں پر اچھائی کے مقابلے میں برائی بھی انسان کے سامنے ہوگی. جہاں پر نیکی کے کام بے شمار ہیں تو وہیں پر انسان کے سامنے اعمال سوء یعنی برے کام بھی بہت زیادہ ہیں. اور یہ متضاد صفات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں یا انسان کے مزاج میں رکھا ہے، اگر انسان اچھائیوں کو اپناتا ہے، بھلائیوں کو اپناتا ہے، اچھی چیزوں کا وہ خوگر بنتا ہے، تو یہ اچھی صفات، یہ اچھے اعمال، یہ خیر والے اعمال انسان کو دنیا میں بھی سرخ روئی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی انسان کو کامیابی اور کامرانی کی منزل یعنی جنت الفردوس میں پہنچا دیتے ہیں. وہیں پر اگر انسان اچھائیوں کے مقابلے میں برے اعمال کو اپناتا ہے، بری صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو یہ برے اعمال، یہ گندے اعمال، یہ بری صفات انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور سب سے بڑی آخرت جو اس کی ابدی اور اخروی منزل ہے، ہمیشگی کی جگہ ہے، تو وہاں پر انسان کی آخرت کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ہمارے برے اعمال. آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں گناہ، برے اعمال کے نقصانات، گناہوں کے نقصانات انسان کی زندگی پر کیسے اثر کرتے ہیں، کتنا بڑا دنیا اور آخرت میں نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے گناہوں کی وجہ سے. چند نقصانات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گناہ اپنی جگہ پر گناہ ہے، معصیت اپنی جگہ پر معصیت ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو. اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ برے اعمال جو میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کی پکڑ اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے برے اعمال ہیں جن کا تول، جن کا وزن اللہ کے پاس نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے ہمارے وہ چھوٹے برے اعمال جس کا ڈر، جس کا خوف اور جس کے نقصان کا اندیشہ ہمیں نہیں ہوتا ہے اور انسان اس کو کرتا رہتا ہے، یہی چھوٹی چھوٹی برائیاں، یہی چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتے ہیں، جہنم کی دہلیز تک پہنچا دیتے ہیں، جس کو انسان بہت لائٹ لیتا ہے، بہت معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. اس لیے چاہے برائی کا تعلق چھوٹے سے کیوں نہ ہو، بڑے سے کیوں نہ ہو، انسان کو ہر حال میں برے کام سے بچتے رہنا چاہیے. آئیے گناہوں کے نقصانات انسان کی زندگی میں کیسے ہوتے ہیں اور کیا کیا اس کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے آپ کے سامنے رکھتا چلوں. سب سے پہلی چیز، انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی اس سے ہونے لگتی ہے، معصیتیں وہ کرنے لگتا ہے، نافرمانیوں کے کام وہ کرنے لگتا ہے، تو انسان کے اندر سے اچھی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. یہ جو انسان کے اندر اچھائی کو پرکھنے کا جو معیار ہوتا ہے، برائی کو فرقنے کا یا برائی کو سمجھنے کا جو تمیز انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے، تو اچھائی اور برائی کی تمیز کو فرق کرنا انسان کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے برائی کی وجہ سے، معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان، بندہ کوئی برائی کا کام کرتا ہے، کوئی غلط کام کر دیتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا نقطہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ برائی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اس کے دل پر جو سیاہ دھبا بٹھایا گیا تھا، سیاہ نقطہ جو بٹھایا گیا تھا، اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے، اس کے معافی مانگنے کی وجہ سے اس کے دل سے وہ کالا دھبا، وہ سیاہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ
معصیت کرنے کے بعد جب اس کے دل پر سیاہ دھبا بٹھا دیا جاتا ہے، ایک کالا نقطہ اس کے دل پر بٹھا دیا جاتا ہے، اگر وہ معافی نہیں مانگتا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، توبہ اور استغفار نہیں کرتا، گناہ جیسے جیسے کرتا جاتا ہے، ایک ایک گناہ کرنے کے بعد ایک ایک کالا سیاہ نقطہ اس کے دل پر بٹھایا جا رہا ہے۔ گناہ جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، معصیتیں جیسے جیسے ہوتی جا رہی ہیں، اس کے دل پر ایک سیاہ کالا دبا بٹھا دیا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے، معصیتیں کرتے کرتے اس کا دل پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل پر کالے دبے بٹھا دیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر سے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب انسان سے معصیت ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو انسان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے دل پر جو کالے دبے ہمارے گناہ کی وجہ سے بٹھا دیے جا رہے ہیں، ہمارے استغفار اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پر پورا کا پورا دل زنگ آلود ہو گیا ہے۔ کیوں؟ علی ما کانوا یکسبون، ان کے گناہ اور ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کالا دھبا جو انسان کے دل پر بٹھا دیا جا رہا ہے، اور اگر وہ معصیت سے اچھائی کی طرف آنے لگتا ہے، معصیت سے رجوع اللہ، توبہ اور استغفار کی طرف آنے لگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل سے وہ کالے دھبے ہٹا دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، جس کا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جس کا ساتھی شیطان ہو جائے، جو رحمان کی یاد سے غفلت بھری زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، رب چاہی زندگی سے بہت دور ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ایک شیطان کو ہم اس پر مقرر کر دیتے ہیں، ایک شیطان کو اس کا ساتھی بنانے لگتے ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ کبھی بھی انسان اچھائی کی طرف نہیں آتا، نیکی کی طرف نہیں آتا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً استغفار اور توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان گناہ کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی روزی میں تنگی آنے لگتی ہے، اس کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اس کے کاروبار کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی تجارت کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب لیصیبہ، کہ آدمی اس کے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے جو کرتا ہے، اس کی معصیت کی وجہ سے جو کرتا ہے، اس کے گناہ اور معصیت کی وجہ سے اس کی روزی میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے روزی کو چھین لیا جاتا ہے، اس کے رزق کو اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری روزی میں تنگی آنے لگتی ہے، ہماری روزی میں کشادگی کی بجائے ہماری روزی میں تنگی، تجارت میں نقصان، کاروبار میں گھاٹا ہونے لگتا ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال پر نظر کر لینا چاہیے کہ کہیں میرے گناہ کی وجہ سے میری روزی میں تو محرومی مجھے نہیں ہونے لگی ہے، میرے گناہ کی وجہ سے میرے رزق کی کشادگی کے بجائے میرے رزق میں تنگی جو آنے لگی ہے، کہیں وہ میرے گناہ اور میرے کرتوت کی وجہ سے کہیں نہ ہو۔ لہٰذا میرے اور اعمال پر میری اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے اپنے گناہ کو چھوڑ دیں، تاکہ اللہ رب العالمین جو روزی سے انسان کو گناہ کی وجہ سے محروم کر دیتا ہے، تاکہ وہ اچھائی کی طرف جب آنے لگے گا تو اللہ رب العالمین پھر اس کی روزی میں کشادگی، برکتیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے آپ، حضرت آدم علیہ السلام سے معمولی لغزش جو ہوئی، معمولی جو غلطی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔
اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا آدم علیہ السلام کو، لیکن شیطان کے ورغلانے میں آ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے آدم علیہ السلام، گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں ان دونوں کو کیا تھا کہ جنت میں تم جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے من چاہی زندگی گزارو، لیکن شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے درخت کے قریب انہیں منع کر دیا گیا تھا، لیکن درخت کے قریب جا کر کے انہوں نے پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے جنت جیسی عظیم نعمتیں اور جنت کے اندر پائی جانے والی عظیم نعمتوں سے انہیں محروم ہونا پڑا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا معمولی ایک لغزش کی وجہ سے، معمولی ایک غلطی کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تھا، لیکن وہ برغلانے میں آ گئے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسلاف ائمہ اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے، انی لأرى اثر ذنوبی علی اہلی و دابتی، اللہ اکبر۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ انی لأرى اثر ذنوبی علی اہلی و دابتی، یقیناً میں اپنے گناہوں کا اثر میرے گھر والوں پر دیکھتا ہوں، میرے گناہوں کا اثر میری سواری پر ہونے لگتا ہے۔ میرے بچے جب بگڑنے لگتے ہیں، میرے بچے جب اخلاق اور کردار سے عاری ہونے لگتے ہیں، ان کے کردار اور اخلاق بگڑنے لگتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں، اسلاف کہتے تھے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے بچوں کے اندر تو خرابی نہیں آنے لگی، میرے گناہ اور معصیت کی وجہ سے آج جو میرے بچے بگڑ رہے ہیں یہ کہیں میرے گناہ کی وجہ سے تو نہیں، میری سواری کے اندر جو خرابی آنے لگی ہے تو کہیں میرے گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے، مسلم بچوں کا جو حال ہے، ان کے اخلاق اور کردار کی بات کیا کہیے، ان کے کیریکٹر کی بات کیا کہیے۔ بہت سارے لوگ شکایتیں لے کر کے پہنچتے ہیں کہ مولانا شیخ آج ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے، آج بچہ ہماری باتیں نہیں سن رہا ہے، آج بچہ ہماری نافرمانی کرنے لگا ہے، ماں باپ کو ستانے لگا ہے، ماں باپ کو مارنے لگا ہے، نماز کی پابندی اس کے اندر نہیں ہے، ذکر و اذکار کی پابندی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میرے گناہ کا اثر میرے بچوں پر تو نہیں ہو رہا ہے، میرے معصیت کا اثر میرے گھر والوں پر تو نہیں ہو رہا ہے، میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، میری بیوی نافرمانی کرنے لگی ہے، میری بیوی کے اندر اخلاق و کردار نہیں ہے، میری بیوی اسلامی شاعر سے بہت دور ہے، اسلامی طرز زندگی کو چھوڑ کر کے غیر اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنا رہی ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میری معصیت کا اثر، کہیں میری گناہ کا اثر میرے گھر والوں پر تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اسلاف کہا کرتے تھے کہ میں یقیناً میرے گناہوں کا اثر میرے گھر والوں پر اور میری سواری پر دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان جس قدر بڑا گناہ کرتا ہے، انسان جس قدر بڑی بڑی معصیتیں کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ویسی بڑی نعمتوں سے محروم ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ قارون کو دیکھ لیجیے آپ، قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھیں، اور اتنا بڑا مالدار تھا، اتنی بڑی سلطنت والا تھا، اتنا بڑا پیسے والا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑی بڑی ہاتھیاں اٹھا کر کے لے کر گھومتی تھیں۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ، اپنے خزانے سمیت کے ساتھ نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال اس کو عطا کیا تھا، دولت اس کو عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے خزانے اس کو عطا کیے تھے، لیکن جب غرور اور تکبر میں مبتلا ہوا، اللہ کی مخلوق کو معمولی سمجھنے لگا، کہ جب اس کو انبیاء نے کہا کہ اذ قال له قومه لا تفرح، کہ تم غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جب اس سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جیسے احسان کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جیسا اچھا سلوک کیا ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ویسا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملات کے ساتھ پیش آؤ۔ تو قارون نے غرور اور تکبر میں آ کر کے کہا، یہ جو دولت مجھے ملی ہے، یہ جو سلطنت کا میں مالک بنا ہوں، یہ جو شہرت مجھے ملی ہے، اپنے علم کے بل بوتے پر ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اتنا بڑا غرور اور تکبر والا جملہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہا کہ یہ جو دولت اور شہرت اور یہ مالداری جو مجھے ملی ہے،
مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ جملہ پسند نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نافرمانی کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ نہ صرف اسے زمین میں دھسا دیا بلکہ اس کے ساتھ اس کے خزانوں کو، اس کی دولت کو، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا۔ تو انسان جتنی بڑی غلطیاں کرتا ہے، جتنی بڑی معصیتیں اس سے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے، محروم کر کے رکھ دیتا ہے۔ قوم سبا کا انجام جو ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم سبا میں اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے باغات، ہرے بھرے کھیتیاں، اتنی عیش والی زندگی اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں نے تمہیں ہرے بھرے باغات عطا کیے ہیں، میں نے تمہیں اتنے پھلدار میوے جات والے باغات عطا کیے ہیں، کھیت کھلیاں تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بچھا دی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو تم پا کر کے اللہ تعالیٰ کی شکر بجائے لاؤ۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فائدہ اٹھاتے جاؤ، واشکروا لہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ لیکن قوم سبا نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اعراض کرنے لگے، شکر گزاری کے بجائے ناشکری ان کے اندر پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرے بھرے باغات جو ہم نے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ہرے بھرے باغات کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا جو بالکل اناج نہیں اگانے والے، بیری کے جو درخت ہوتے ہیں، بیر کے جو پتے ہوتے ہیں، ایسی جھاڑیاں اللہ تعالیٰ نے سیلاب، اللہ تعالیٰ نے زلزلہ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ کتنی بڑی نافرمانی ان لوگوں نے کی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری جب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے باغات ان سے چھین لیے۔ اللہ تعالیٰ نے چشمے اللہ تعالیٰ ان کے قوم میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں بچھا دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے چشموں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے زلزلے اور سیلاب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں، ان کی زمین میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انسان جتنی بڑی غلطیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جیسے وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ویسے وہ محروم ہوتا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر دن اپنی آنکھوں سے کئی حادثات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کئی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ کسی کا گھر تباہ ہوتا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے، کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کی تجارت میں نقصان ہوتا ہے، کسی کی کاروبار میں گھاٹے کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے حادثات، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں آج اپنی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان آنکھوں سے ہونے والے ان واقعات، حادثات کو دیکھ کر کے میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، غفلت بھری زندگی سے ہوشیار ہو جائیں، اس زندگی سے نکل کر کے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ جیسے نعمتیں دینے پر قادر ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اعراض کریں گے، نافرمانی کرنے لگیں گے، اسلام سے دور ہو کر کے زندگی گزارنے لگیں گے، من چاہی زندگی گزارنے لگیں گے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمتوں کی ہمارے اندر حقیر اور معمولی سمجھنے لگیں گے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں ہم سے چھیننے لگتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، لوگوں جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو کچھ تمہیں مصیبت اور پریشانی کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ حادثات میں ہو، چاہے وہ واقعات میں ہو، چاہے وہ کسی کے گھر کے تباہ ہونے میں ہو، چاہے وہ تجارت اور کاروبار کے نقصان ہونے میں کیوں نہ ہو، وہ تمہارے اپنے کرتوت، تمہارے وہ برے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، تمہارے ایسے اعمال جو اللہ کی زمین پر رہ کر کے تم کرنے لگے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے کرتوت اور تمہارے سیاہ اور برے اعمال کے نتیجہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں مختلف حادثات اور مختلف واقعات کی روشنی میں تمہیں دکھانے لگتا ہے، تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ، تاکہ تم متنبہ ہو جاؤ، غفلت بھری زندگی سے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ۔ گناہ کا نقصان میرے بھائیوں یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی قوم میں فحش کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں، منکرات والے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں، بے حیائی والے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے حیائی کے کام میں وہ قوم مبتلا ہوتی ہے، فحاشی کے وہ قوم کرنے لگتی ہے، وہ معاشرے کے لوگ کرنے لگتے ہیں اور اس کو علن اعلان کرتے ہیں. نہ شرم رہی نہ حیا رہی. ایسے بے حیائی کے کام وہ جب عام کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کو کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں، برائی ان کے اندر عام ہونے لگتی ہے، فحش اور منکرات کے کام ان کے اندر عام ہونے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو، اس قوم کو اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس معاشرے کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. نہ صرف طاعون کی بیماری میں، والاوجاع التي لم تكن، اور کہا کہ ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا کر دیتا ہے، ایسے امراض کا وہ شکار ہونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا. ایسی بیماریاں، ایسے امراض وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کی زندگی میں آنے لگتے ہیں، اس کا وہ شکار ہونے لگتے ہیں جو ان سے پہلے والے لوگوں میں کبھی وہ بیماریاں انہیں دیکھنے میں نہیں آئی. ایسی بیماریاں، ایسے امراض جو ہم سے پہلے والے لوگوں میں کبھی نہیں آئے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا نہیں. لیکن جو قوم، جس معاشرے کے لوگ برائی کو عام کرنے لگتے ہیں، فحش کے کام جس قوم میں عام ہونے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے کہ ان سے پہلے والے لوگوں میں وہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ معصیت کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. ساری دنیا کے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبرائیل امین محبت کرنے لگتے ہیں، اور جبرائیل امین جب محبت کرنے لگتے ہیں تو آسمان میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں. اے آسمان میں رہنے والوں، فرشتوں، ملائکہ، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل کی صدا کو، اس آواز کو سن کر کے آسمان میں رہنے والی مخلوقات، ملائکہ، فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین میں رہنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور ساری کے ساری زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب انسان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرنے لگتا ہے، کسی بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، نفرت اس بندے سے ہونے لگتی ہے، تو جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو. جبرائیل امین جب اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، اور جب نفرت کرتے ہیں تو آسمان میں آواز لگاتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے نفرت کرو. جبرائیل کی امین کی آواز کو سن کر کے آسمان میں رہنے والے سارے ملائکہ اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. آسمان میں رہنے والی جب مخلوق اس بندے سے نفرت کرنے لگتی ہے تو زمین میں رہنے والے انسانوں کے دلوں میں اس بندے کے تعلق سے نفرت ڈال دی جاتی ہے، تو زمین والے بھی اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. گناہ کی وجہ سے، معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے، جو اللہ کی زمین پہ رہ کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، معصیتیں اور گناہ کا کام کرنے لگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کے سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے یہ گناہ انسان کو اللہ کا عذاب کی دعوت دیتے ہیں، عذاب الہی کی دعوت دیتے ہیں. یہ گناہ جب انسان معصیت میں، گناہ میں اور نافرمانیہ میں حد سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو یقیناً ایسی قوم پر، ایسے معاشرے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے.
مبتلا کر دیے جاتے ہیں عذاب میں، مختلف عذابات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیماری میں، زلزلوں میں، حادثوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ عذابات ہے۔ جو زمین میں انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے نقصان، گناہ کا نقصان اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو لے لیجیے آپ۔ بنی اسرائیل کو جب فرعون اور فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل آزاد ہوئی، بچا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دلایا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب فرعون اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلایا، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اپنا سر ڈھانپنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بنی اسرائیل کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہم سایہ کر دیا تاکہ وہ اپنا سر چھپا سکیں، وہاں پہ رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے من و سلوہ کی جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی نعمتیں بنی اسرائیل کے اندر آئیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، ان کی ناشکری جب حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ جتنی نعمتیں ہم نے انہیں عطا کی تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری نعمتیں بنی اسرائیل سے چھین لی، اور 40 سال تک ایک خطرناک میدان میں بنی اسرائیل در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ دیکھا آپ نے، گناہ کی وجہ سے یہ گناہ انسان کو عذاب الہی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہم پر کب کیسے آ جائے، کہاں پر آ جائے معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ آخری نقصان گناہ کا یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، یہ ہے کہ سب سے بڑی اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبہ۔ عائشہ، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ گناہوں کو حقیر مت سمجھو، گناہوں کو معمولی مت سمجھو۔ کیوں؟ اگر تم گناہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو کاؤنٹ کر رہا ہے، اس کو شمار کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ اے میرے صحابہ، گناہوں کو معمولی مت سمجھو، گناہوں کو حقیر مت جانو۔ کیوں؟ اگر تم ایک گناہ کو حقیر سمجھو گے، معمولی سمجھو گے، تو یہ گناہ جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، حقیر سمجھ رہے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں کاؤنٹ ہوتے جائیں گے، شمار ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ ہوتے ہوتے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت بڑے بن جائیں گے، جو تمہاری دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا سبب بنیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں۔ کوئی اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی تجارت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے والدین کی وجہ سے پریشان ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے حادثات آج اپنی نظروں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ دن اور رات میں کتنی نافرمانیاں مجھ سے ہو رہی ہیں، کتنے نافرمانی والے کام میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کر رہا ہوں، کتنی معصیتیں اور گناہ کا کام دن کے اجالے میں مجھ سے ہو رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں تنہائی میں بیٹھ کر کے مجھ سے ہو رہے ہیں۔ نافرمانی کے کاموں کو میں دیکھتا جا رہا ہوں، فحش کے کاموں کو میں دیکھتا جا رہا ہوں، نہ سننے والی چیزیں میں سنتے جا رہا ہوں، کسی پر نظر پھیرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا نہ جانے کیسی کیسی ان آنکھوں سے میں ایسے گناہ کے کام، بے حیائی کے کام، منکرات والے کام دیکھتا جا رہا ہوں۔ تو کیا اس کا اثر میری اور آپ کی زندگی پر نہیں ہوگا؟ میں اور آپ اس کا اثر قبول نہیں کریں گے؟ یقیناً آج میں اور آپ اپنی زندگی میں کسی بھی ناحیے سے پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا شکار جو بنتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری معصیتیں ہیں، نافرمانیاں جو ہم سے ہونے لگی ہیں، جب جا کر کے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ایسی نعمتیں چھین رہا ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر
جائزہ دیکھیں کہ میرے اور آپ کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، توبہ اور استغفار کی طرف آئیں۔ میرے اور آپ کی زندگی اچھائیوں میں گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ معصیتوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے ہر دم بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ برے کام اور برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک زندگی دے ایمان و عمل کی زندگی دے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وجل وحمد أكبر۔